اس حفظ کی خاطر روز و شب سالانہ مسابقہ تقاریر زیر اہتمام مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن جو ہمارا آج کا مسابقہ تقاریر ہوا ہے، اس میں حکم کے فرائض انجام دینے کے لیے پہلے حکم تھے ہمارے مولانا محمد فطیم صاحب ندوی، امام و خطیب مسجد حضور گنج دیگلور، اور دوسرے حکم تھے ہمارے مفتی سید نذیر صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد ایڑپلی تلنگانہ۔ تو محترم حضرات، ہمارے آج کے حکم اول حضرت مولانا محمد فطیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَلسِّحْرَ، او کما قال علیہ السلام۔ مدرسے کے ناظم صاحب مولانا مرغوب الرحمان صاحب اور مدرسے کے اساتذہ کرام حافظ ایوب صاحب، حافظ اکبر صاحب، حافظ عتیق صاحب، مولانا فیضان صاحب اور بھی دیگر جو اساتذہ ہیں، اسی طرح سے اسٹیج پر تشریف فرما شہر کے معزز علماء کرام مفتی ایوب صاحب، مفتی موسیٰ صاحب، مولانا نجم الدین صاحب، اور بودھن سے تشریف لائے مفتی نذیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عزیز طلبہ، آپ شکریہ، آج آپ لوگوں کی تقریروں کو سن کر بہت خوش، طبیعت کے اندر بہت خوشی ہوئی، دل خوش ہو گیا اور بہت اچھا لگا کہ ماشاءاللہ ابھی ابتدائی عمر میں یا مدرسے کے ابتدائی زمانے ہی میں آپ لوگ اتنے اچھے سے تقریر کر لے رہے، اور یقیناً اس میں آپ کے اساتذہ کی بڑی محنت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو تقاریر کے لیے عناوین کا انتخاب کیا، پھر اس کے لیے جو مواد کا انتخاب کیا، تو اس پر میں بہت داد دوں گا اساتذہ کو اور منتظمین کو کہ بہت ہی زبردست آپ نے انتخاب کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جتنے بھی بچوں نے آ کر کے یہاں پر تقریریں کی، تو تقریباً تمام ہی طلباء نے بہت ہی جرأت کے ساتھ تقریر کی، یعنی کہیں پر بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے یا یہ ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، ان کے اندر جھجک ہے، یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بہت ہی اچھا لگا دیکھ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہم کو دی، بولنے کی جو صلاحیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا سورہ رحمان میں کہ علمہ البیان، کہ انسان کو ہم نے بولنا سکھایا۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ دنیا میں دیکھ لیجئے کتنی مخلوقات ہیں وہ بولنا نہیں جانتے، وہ بول نہیں سکتے ہیں ہماری طرح سے، اور انسانوں میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اب بولنے کا سلیقہ بھی ہم کو آئے، تو اس کے لیے یہ اسٹیج ہے کہ ہم کو اچھے سے کیسے بولنا آئے۔ اور آپ چونکہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفتی بنیں گے، دین کے داعی بنیں گے، اور امت کو آپ مخاطب کریں گے، تو آپ کو لوگوں کو کیسے خطاب کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے ان کو دین کی بات پہنچانی ہے، اور دین کی بات ان کے دلوں کے اندر کیسے اتارنی ہے، اس کا سلیقہ وہ آپ کو انجمن کا یہ اسٹیج فراہم کرتا ہے۔ یہاں اس کی مشق ہوتی ہے، یہاں اس کی تربیت ہوتی ہے،
تو اس لیے یہ جو آپ کو موقع عطا کیا گیا ہے آپ کے مدرسے کے اندر، تو اس پر بڑی خوشی ہوئی کہ حفظ ہی کے زمانے سے یا ناظرے ہی کے زمانے سے آپ کو تقریروں کی یہاں مشق کرائی جاتی ہے، اور اس کو آپ غنیمت سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ، یعنی صرف ایسا نہیں کہ سالانہ جلسے میں تقریریں کر لی، یہ ہمیشہ بھی ہوتی ہے نا، مہینے میں ہر جمعرات کو ہوتی ہے. اچھا تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے پاس. تو ہر جمعرات کو تقریر کا موقع آپ کو ملتا ہے، تو اس میں پوری تیاری کے ساتھ ابھی سے اگر آپ مشق کرتے رہیں گے تو آپ کہنا مشق اور ماہر مقرر بنیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی زبردست طریقے سے دین کا کام لے، کیونکہ تقریر کرنے آنا اور اچھے انداز میں لوگوں کو بات سمجھانے آنا یہ بھی ایک فن ہے. کیونکہ اگر آپ بات صحیح سے سمجھا نہیں پا رہے تو لوگ یعنی آپ کی بات کو جلدی سے قبول نہیں کرتے اور اس کو نقص مانتے ہیں، کمی مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں فطرتاً لکنت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون نے وہاں پر ان کی ایک کمی وہ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، یہ تو صحیح سے بول بھی نہیں پاتے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی اپنی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور آگے فرمایا ویفقہوا قولی، کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اچھے سے بولنے آنا یہ بہت ہی ضروری ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک حافظ قرآن کے لیے، اور ایک دین کے داعی کے لیے. اچھا بولنے آنا کہ اچھے انداز میں ہم لوگوں تک بات پہنچا سکے، یہ انتہائی ضروری ہے. اور قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں. قرآن پاک کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا کلامی پہلو ہے اور دوسرا اس کا کتابی پہلو. قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. تو قرآن آپ پڑھتے چلے جائیں گے، اس پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. یہ خاص طور سے علماء کرام اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تقریری ہے. قرآن کا اسلوب تقریری ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا اتار چڑھاؤ ہے. جیسے ایک مقرر اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں اس کے بڑا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تقریر کی جب ابتدا ہوتی ہے تو بہت ہی سلو موشن، آہستہ سے. یہ بھی چیز سیکھنے کی، کچھ طلبہ یہاں آئے اور اسٹارٹ ہی سے جوش میں آ گئے تو یہ انداز نہیں ہوتا ہے تقریر کا. تو شروع میں بالکل سلو موشن، اور پھر ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ اب جوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو قرآن پاک میں آپ کو کئی جگہ ایسا ملے گا. خاص طور سے مکی جو صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیے اس میں بڑا جوش ملے گا. القاریہ ملقاریہ، الحاق ملحاق، جھنجھوڑنے والی اور بالکل ہلا کے رکھ دینے والی. اس طرح کی یعنی الفاظ کا وہ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھا گیا ہے. تو قرآن پاک کو جتنا ہم پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تقریری اسلوب ہے. تو ہم کو اس سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حساب سے وہاں مضمون بیان فرمایا کہ بھئی عرب کے لوگ ہیں، یہ کن چیزوں کو جانتے ہیں، ان کی معلومات کیا ہے. اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے وہاں باتیں بھی بیان کی کہ کاشتکاروں کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں کی وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. سمندر اور مچھیرے جو ہیں اور ساحل کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں تو ان کے حساب سے ان کے متعلق باتیں ہیں، اور بھی جو شاعری جانتے تھے تو ان کے حساب سے ان کے لیے بھی باتیں ہیں. تو یعنی تقریر کے اندر موضوع کے حساب سے ہمارا اسلوب اور لہجہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ مسائل بیان کر رہے ہیں تو مسائل کے اندر چلا پکار یا جوش اس کے اندر نہیں دکھا سکتے آپ. تو تقریر کا عنوان بھی دیکھ کر کے اس حساب سے تقریر کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نماز کی فضیلت بتا رہے ہیں تو اس میں آپ جوش کی ضرورت نہیں. ہاں نماز چھوڑنے پر جہاں وعیدیں بتا رہے ہیں تو وہاں تھوڑا سا جوش آپ دکھا سکتے ہیں. پھر تقریر کے اختتام پر آپ کا جوش وہ بالکل ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، ایک دم ایسا نہیں کہ بالکل آخر تک پورا جوش ہی جوش میں چلتے رہے. تو یہ جو تقریروں کا جو اتار چڑھاؤ تقریر کے اندر کرنے کا وہ بھی ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے تلفظ کے اوپر آپ توجہ دیجیے. آپ کے اساتذہ نے پوری کوشش کی ہوگی آپ کو صحیح تلفظ یاد دلانے کی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ابھی آپ کی ابتدا ہے،
آپ کوئی عالمیت کے طلبہ نہیں ہے یا بڑی کلاسوں کے نہیں ہیں، ابھی آپ کی شروعات ہے، تو اس میں یہ تلفظ کی جو تھوڑی بڑی غلطیاں ہیں وہ ہونا بالکل یعنی لازمی ہی ہے. تو یہ اگر ہوگی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن آپ سیکھنے کی کوشش کریں کہ صحیح تلفظ ادا کرنے کی کوشش کریں. انہی باتوں پر میں اپنی بات کی اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.